نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه الوعد والوعید. وعد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. اور وعید کا معنی دھمکی دینا، ڈرانا. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں کہاں وعدے کیے ہیں ہم سے، کس کس چیز کے وعدے کیے ہیں اور کن چیزوں سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، اس کو سمجھنا. تو انہوں نے آیات کو اکٹھا کر دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. قال اللہ تعالی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. کس بات کا وعدہ؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں. تو ایک آیت میں وعدہ ہے اور دوسرے میں وعید ہے. وعدہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے. اور کس چیز کا وعدہ ہے؟ بخشش کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان کی بجائے کفر کریں، آمنو کی بجائے کفرو کرے، اور عمل الصالحات کی بجائے کذبوا بآیاتنا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان کر نہ دے، جھٹلا دے. اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں. اب دونوں چیزیں آمنے سامنے رکھ کر چوائس دے دی گئی کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمام انسانوں سے ایک طرح سے خطاب، اور فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر. اور پھر ایمان کا تقاضا ہے، عمل صالح بھی، یعنی صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی کہ مان لیا تم نے، بلکہ اس کو سچ کر دکھایا عمل کے ساتھ. عمل الصالحات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان معاملات میں جن کا اس نے حکم دیا، اور رک گئے ان چیزوں سے جن سے انہوں نے روکا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے پھر اس کے خلاف نہیں کرتا، وہ پورا کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ چیز ہمارے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں بخش بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین جزا بھی دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اعمال صالح میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، واجبات بھی آتے ہیں، ارکان بھی آتے ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم عمل صالح میں صرف فرائض کو لے لیتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور کیا کریں بھئی، ابھی تو بہت کچھ اور بھی کرنے کا ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو. بخاری میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک کام کرے تو ان الحسنات یذہبن السیئات. تو یہاں اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور بخشش کس کی ہوتی ہے؟ گناہوں کی. کہ عمل صالح کرتے ہوئے بھی جو بھول چوک ہو جائے، مسٹیکس ہو جائیں، پھر انسان کیا کرے؟ ان پر اللہ سے معافی مانگتا رہے.
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائے گا، گناہوں یا برے کاموں کے برے انجام سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم عطا ہوگا. اجر عظیم یعنی چھوٹا سا اجر نہیں، چھوٹا سا ریوارڈ نہیں. ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 کم از کم، اور زیادہ جتنا اللہ چاہے نہیں. 700 تک بھی لمٹ، 700 بھی ہے اور 700 سے زیادہ بھی. اضعاف و مضاعفہ کا لفظ بھی آیا، اجر غیر ممنون بھی آیا. اور اسی طرح فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کچھ ایسا ہے جس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، وہ چھپا کے رکھا گیا ہے، اور اس وقت مومن کو دکھا کے خوش کر دیا جائے گا. لیکن دوسری طرف نہایت بھیانک انجام ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانے کے بجائے کفر کریں، حق کو جان کر، پہچان کر، دیکھ کر پھر اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کا بھی مذاق اڑائیں. ایسے لوگ پھر جہنم کے ساتھی، اصحاب الجحیم کہا. اصحاب کس کی جمع ہے؟ کہاں پڑھا تھا؟ بخاری میں پڑھا. چلو شکر یاد ہے، فائدہ ہو گیا. صاحب کی جمع اصحاب ہے. تو صاحب کون ہوتا ہے؟ صاحب کس سے ہے؟ صحبہ سے، صحبت سے، ساتھ رہنے والا، یعنی جو ساتھ چمٹا رہے، یعنی انسان کے ہر موقع پر ساتھ ہو، غم میں، خوشی میں، دن میں، رات میں، تو وہ اس کا صاحب ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اصحاب الجحیم یعنی وہ جہنم کے ایسے ساتھی ہوں گے، ایسے ساتھ چمٹنے والے ہوں گے کہ کسی وقت بھی وہ اس کی صحبت سے الگ نہیں ہوں گے. دنیا میں اگر نیک صحبت رکھیں گے تو انجام بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا، اور دنیا میں اگر برے لوگوں کی کمپنی میں ہوں گے تو پھر وہاں بھی ایسی کمپنی میں ہوں گے کہ جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوگا. جہاں وہ جائیں گے وہیں ان کے ساتھ ہی جائیں گے. یعنی غلط کام کرنے والے سے اگر کسی چور سے، کسی دھوکے باز سے، کسی بدگماش سے، بد اخلاق، بد کردار شخص سے دوستی کرتا ہے اور انہی کی دوستی سے خوش ہوتا ہے، تو پھر جو ان کا انجام ہونے والا ہے یہ بھی ساتھ ہی چلا جائے گا. وہ جہاں ہوں گے یہ بھی ساتھ ہی ان کے ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا میں اس زمین کے اوپر انسان اپنے ماحول کو، اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کن کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور کن کے ساتھ اس کی دوستی. کیا دوست بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. قال اللہ تعالی وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے بھی، والکفارا اور سارے کافروں سے. کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی ہے ان پر اللہ نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، یعنی کبھی نہ ٹلنے والا. پہلے ایمان والوں کی بات کی گئی، پھر کفر کی، اور پھر منافقت کی. قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں آپ نے سب سے پہلے کن کے بارے میں پڑھا؟ متقین کے بارے میں، متقین کے بارے میں، پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں، پھر منافقین کے بارے میں. تو یہاں بھی اب منافقین کی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافقین اور منافقات سے بھی. استغفر اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ عورتوں کا نام یہاں الگ لیا گیا ہے، حالانکہ عمومی طور پر قرآن کا انداز کیا ہے کہ صرف ایک صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. الذین آمنوا میں سبھی شامل ہیں، مرد اور عورتیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقات کا نام الگ لیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور کس چیز کا وعدہ کیا ان سے؟ نارا جہنم، جہنم کی آگ، جس میں وہ جلیں گے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ کس طرح کی آگ ہے کہ جس میں انسان نہ جیے گا نہ مرے گا، اس میں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں. یعنی وہاں مریں گے نہیں، لیکن جو زندگی ہوگی وہ بھی موت سے کم نہیں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا ہی حسبہم، یہی ان کو کافی ہے، ان کے لیے یہی جزا کافی ہے، ان کے لیے یہی ثواب یا یہی سزا کافی ہے
کیونکہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسی لیے ان کو معاف نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کر دیتا تو وہ بخشے جاتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی. اور اس میں کفار کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا پھر، یعنی منافقین اور کفار کے لیے دائمی عذاب ہے. مقیم ہوتا ہے جو کسی جگہ پہ جم ہی جائے، رہ ہی جائے، پرماننٹ ریزیڈنٹ. ایک ہوتا ہے نا مسافر اور ایک ہوتا ہے مقیم. تو مقیم کون ہوتا ہے؟ جو وہیں رہتا رہے. تو یہ عذاب وہیں رہتا رہے گا، دائمی ہوگا، کبھی وہاں سے ٹلے گا نہیں، کہیں سے ہٹے گا نہیں، کہیں سے کم نہیں ہوگا، بلکہ جب اس کے تھوڑے سے بھی عادی ہونے لگیں گے تو اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کو انکریز کر دیا جائے گا. تو منافقت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. یہ جو عذاب مقیم ہے نا، اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یہ قائم رہنے والا عذاب ہے. دنیا میں بھی منافقوں کے دل کے اندر ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، ایک خوف کی، ایک گلٹ کی، ایک چور ہونے کی کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو وہ قلق جو ہے وہ ان کو کہیں چین نہیں لینے دیتا. وہ بھی عذاب ہی کی ایک کیفیت یا ایک قسم ہوتی ہے. تو جو انسان سچا ہوتا ہے نا، اس کے دل کو ایک راحت ہوتی ہے کہ جو میں اندر سے وہی باہر سے ہوں. کہیں کسی کی بات ہو رہی تھی رشتہ لینے کے لیے نا، تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ لڑکی کی طرف جانا رشتہ لینے کے لیے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ لڑکے کو یہ ڈریس پہنانا چاہیے. تو دوسرا شخص جس نے کچھ دین پڑھا تو اس نے کہا نہیں، ہمیں وہی ہونا ہے جو ہم ہیں، یعنی جو ظاہر میں ہے وہی اندر سے وہی باہر سے، کچھ بھی نہ چھپانا ہے، نہ ہی کوئی دھوکہ دینا، نہ ہی کوئی جھول. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر لوگ ایسا تو نہیں سوچتے. کیا سوچتے؟ بالکل کچھ اور ہی بن کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جس قسم کا میک اپ کیا جاتا ہے اور جتنا زیادہ کیا جاتا ہے اور جس طرح کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا یہ دکھاوا ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک لفظ میں بتائیے، ہاں یا نہ. یعنی اتنا سجانا بنانا شوہر کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ کم ہی ہوتا ہے، اور شوہر تو بعد میں ہی دیکھتا ہے، پہلے کون لوگ دیکھتے ہیں. اور باقاعدہ نمائش کی جاتی. اللہ نے مسلمان عورتوں کو قرآن مجید میں کیا حکم دیا سورۃ النور میں کہ وہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھے. اب تم سکارف بھی ایسے ڈھنگ سے لیتے ہیں کہ وہ اوپر سے ہی گھوم جاتا ہے اور سینہ ویسے کا ویسا کھلا ہوا. اس کی تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کا سکارف ہے. نمائش ہے نا، اپنے حسن کی نمائش ہے، سینے کی نمائش ہے. ورنہ کیا ہے؟ کیوں کیا ہوا آپ نے اوپر؟ یہ تو تھا آپ کو ڈھانکنے کے لیے، اور آپ نے اس کو اتنے کس بل دیے کہ وہ سارا اوپر ہی چلا گیا. قرآن نے سر کا لفظ نہیں بولا، قرآن نے سینے کا خاص طور پر بولا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ عورت کی ویکنس ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی. دیکھیے، ہم کوئی بھی کپڑا جو پہنتے ہیں اس میں ہمیں آسائش کہ ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو، اس کی اجازت ہے. پھر تھوڑی آرائش ہو، آرائش زینت جو ہے وہ کہاں جائز ہے؟ خواتین کے اندر ود سم لمٹس. آرائش کی بھی اجازت ہے، زینت کی اجازت ہے. اسی لیے تو کہا نا کہ اپنی زینت چھپائیں، اس کا مطلب ہے زینت کی اجازت ہے. لیکن نمائش حرام ہے، نمائش منع ہے، دکھاوا منع ہے. دکھاوا کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے پتا نا آپ کو کہ نہیں پتا؟ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، سب کچھ کر کے، پھر بھی ہمارے نفسوں کا چور اور اندر کی جو چھپی ہوئی دنیا کی محبت ہے وہ ہمیں نمائش نہیں چھوڑنے دیتی. پیسے ہیں یا نہیں، قرض لے کے، دوسروں سے ادھار لے کے، دوسروں کے آگے فقیر بن کے، ہاتھ پھیلا کے، مال اکٹھا کر کے، پھر مہنگے سے مہنگے لباس خرید کے نمائش. یہ کیا طرز عمل ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ زیب و زینت اختیار کریں، لیکن ایک حد کے اندر، نہ کہ اپنی حد سے باہر. نمائش اسراف میں آ جاتی ہے نا، کہ آپ وہ دکھا رہے ہیں نام و نمود کی خاطر کہ جو آپ اصل میں ہے کوئی نہیں. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب اتنے مصنوعی پن سے حقیقت سامنے آتی ہے؟ تو زمین اور آسمان یا رات اور دن کا کنٹراسٹ ہوتا ہے.
تو کتنا بڑا شوق ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ جو آپ کی اصل شکل بدل دے وہ جائز نہیں ہے. میک اپ منع نہیں ہے, آرائش منع نہیں ہے, نمائش منع ہے. تو یہ اصول ضابطہ یاد رکھیں اور خود ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز نمائش میں آنے لگی ہے. کسی بھی معاملے میں, صرف شادی بھی نہیں, ہر معاملے کے اندر. آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں, آپ آسائش کے لیے بے شک بنا لیں, کوئی منع نہیں ہے. کمفرٹیبل لائف ہو, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ صاف ستھرا اچھا سا گھر بنا لیں اور اس میں تھوڑی آرائش بھی, زیب و زینت بھی کر لیں. لیکن جو چیزیں آپ نے صرف نمائش کے لیے رکھی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, آسائش ختم ہو جاتی ہے. یعنی کیسے پہچانتے ہیں کہ نمائش کیا ہے؟ نمائش کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جو آپ کی آسائش چھین لیتی ہے. ایسے کپڑے پہننا جس سے کہ آپ نہ نماز پڑھنے کے قابل ہو, نہ آپ بیٹھنے کے, نہ اٹھنے کے, نہ اٹھانے کے ان کو. یہ پہچان ہے کہ یہ نمائش ہے. آسائش آرائش جائز. جو ہی آپ پڑے نمائش میں تو گئی آسائش, اور بعض اوقات آرائش بھی جاتی ہے. آپ اگلی لگنے لگتے ہیں. جنہوں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا تھا نا, وہ ایکسپٹ نہیں کر پاتے اس کو. وہ ضرور دل میں برا خیال لاتے ہیں کہ دیکھو کیا بنی پھرتی ہے, یہ ہے ہی نہیں. کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا, وہ سچ چاہتا ہے. انسان کا اندر سچائی چاہتا ہے, جھوٹ نہیں چاہتا. جھوٹے لبادے اوڑھنے پسند نہیں. گھر ہو, لباس ہو, کھانا ہو, ضروری ہے کہ کھانا خراب کی شکل کا بنا کے آپ کھائیں کہ آپ تقویٰ کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں, اللہ نے اتنے خوبصورت رنگ سبزیوں میں, ہر چیز میں پیدا کیے ہیں. کٹنگ آپ کو آتی ہو, آپ اس کو پراپر طریقے سے کٹ کر کے, تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کر کے. لیکن اگر آپ صرف اس لیے بہت سے کھانے پکائے جا رہے ہیں کہ نمائش کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ بھی پکانا آتا ہے, آپ وہ بھی, دکھاوا دکھاوا دکھاوا, تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ آپ ایک مہنگے ہوٹل میں, مہنگی جگہ پر جا کر آپ اپنا فنکشن کرتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اس لائن میں شامل ہیں, ہم بھی اس کے اندر ہی ہیں, اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے, جبکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی نمائش ہے. تو جب سے ہماری زندگیوں سے سادگی گئی ہے نا, ہمارے اندر سے برکت ختم ہو گئی ہے. اللہ کی نظروں میں بھی ہم مجرم بنتے ہیں, بندوں کی نظروں میں بھی. تو ہمیں سچائی اختیار کرنی ہے. جو ہم ہیں وہی رہیں, بڑے کمفرٹیبل رہیں گے, آسائش میں رہیں گے. ورنہ منافقت جو ہے یہ دل کے عذاب کو جنم دیتی ہے. قال اللہ تعالی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے. مومنات کا ذکر اب آ گیا. کس چیز کا وعدہ؟ جنات, باغوں کا, جنتوں کا. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ومساکن طیبۃ, اور پاکیزہ گھر, عمدہ گھر. فی جنات عدن, جنت عدن میں. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سورۃ التوبہ کی آیت ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سچ بولا اور اس چیز کا اقرار کیا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا, چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں. ان سے اللہ کا پھر وعدہ ہے جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی باغات بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں, پانی بھی ہے اور سبزہ بھی ہے. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی نعمتیں وہاں سے جائیں گی, نہ وہ خود وہاں سے جائیں گے. دونوں چیزیں قائم رہیں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں کی رونقیں چلی جاتی ہیں, اور بعض اوقات رونقیں ہوتی ہیں لیکن اپنے نہیں ہوتے بیچ میں. ومساکن طیبہ, اور عمدہ گھر, عمدہ ٹھکانے جس میں وہ رہیں گے, پاکیزہ ہوں گے. یہ جو بات ہے نا کہ مساکن طیبہ, طیب کا مطلب پاکیزہ بھی ہوتا ہے, اور جو چیز پاکیزہ ہوتی ہے وہ میل کچیل سے اور گندگی سے اور خرابی سے صاف ہوتی ہے, اور اس میں آپس کے رشتوں کا بھی احترام ہوتا ہے. اور وہ ان کو ملیں گے جو دنیا میں حیاتاً طیبہ گزار کر آئے ہیں, دنیا میں پاکیزہ زندگی
گناہوں سے پاک، حرام سے پاک، ایسی چیزوں سے پاک جن سے روکا گیا ہے. اور یہ ان کے سکون کی جگہ ہوں گی، مساکن، مسکن سے، یعنی جہاں وہ سکونت اختیار کریں گے وہ ان کے نام ہوگی. جنت عدن میں، جنت عدن کے بارے میں تو اس دن پڑھا تھا نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور اللہ کا راضی ہونا یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. کن چیزوں سے؟ جنتوں سے، نہروں سے، مساکن طیبہ سے، جنت عدن سے، سب چیزوں سے زیادہ جس چیز سے خوشی ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، سب سے بڑی کامیابی. ہزاروں کتابیں اس ٹاپک پہ لکھی گئی ہیں کہ سکسیسفل لائف کیا ہے، سکسیسفل پیپل کون ہوتے ہیں، سکسیسفل لائف کے راز کیا ہیں، لیکن اس میں سے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اصل سکسیس یہ ہے کہ انسان آخرت میں اس مقام تک جا پہنچے. دنیا میں اگر آپ نے کسی بہت عالیشان پوش ایریا میں ایک بہت بڑا مینشن بھی تیار کر لیا، ہر چیز چاہے سونے چاندی کی بنا لی، لیکن اس میں کتنا رہ سکتے ہیں؟ اصل تو کامیابی اس کی ہے جو اللہ کی رضا کو پا کر اس گھر میں رہے تو دل خوشی سے بھرا رہے. جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس کے دل کا پھر عالم کیا ہوگا. اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے پیرنٹس نے، بہن بھائیوں، کسی نے آپ کی تعریف کر دی، کسی دوست نے تعریف کر دی، اس وقت آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دل بلیوں میں چل رہا ہے. تو یعنی کہ انسان کے اندر ایک خوشی سمائی بھی ہوتی ہے جو اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے تک جا رہی ہوتی ہے نا، کہ فلاں مجھ سے خوش ہو گیا، میرے باپ خوش ہو گیا، مجھ سے ماں خوش ہو گئی، شوہر خوش ہو گیا، دوست خوش ہو گئی. یعنی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے نا دل کی. تو جب اللہ اپنے ایسے بندوں کی تعریف فرمائے گا اور ان سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تو آپ سوچئے پھر کیا عالم ہوگا ان کا، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ اس خوشی کے بغیر جنت کی بھی کوئی خوشی نہیں. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. اب دیکھیے دنیا میں انسان بعض اوقات اچھی سے اچھی چیز بنا لیتا ہے، اچھے سے اچھا لباس بنا لیتا ہے، اچھے سے اچھا گھر بنا لیتا ہے، اچھی سے اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن دل خوش نہیں ہوتا. نہ وہ کپڑے اچھے لگتے ہیں، نہ وہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ وہ لوگ اچھے لگتے. کئی ایسی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لڑکی کی شادی ہوئی، امیر ترین گھرانے میں ہوئی، سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن دل ہی نہیں لگا اس کا. جنت میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا. جنت میں یہ ساری نعمتیں اور اس پر مزید دل کی خوشی. جنت ایسی جگہ کہ جس کی طرف نفس سکون پائے، دل اس کی طرف کھینچے چلے جائیں، روح اس کا شوق رکھتی ہو. یعنی دل، دماغ، روح، نفس، ہر چیز انسان کی راضی ہو جائے. اور سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی اور ہر تکلیف سے نجات، ہر غم سے نجات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے جن کو اللہ اپنی رضا سے نوازے گا. جی استاذہ، اس میں یعنی یہ جنت کا جو بیان ہے اور وہاں پہ اتنی نعمتیں اور گھر والے اور سب. ابھی پچھلے دنوں ہمارا کل ایک مدر کا فون آیا تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کو اتنی محبت سے شادی کی ہے، سب اس کو چاہتے ہیں اور فیملی میں کی ہے، لیکن لڑکی خوش نہیں ہے، نہ وہ تیار ہوتی ہے. یعنی ہم سب پوری فیملی اس کے لیے پریشان تھی کہ وہ خوش نہیں ہے ساری نعمتیں پانے کے باوجود. تو وہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ اس کو کچھ سمجھائیں کہ وہ یعنی ہم کیا کریں اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں، اس کا دل اندر سے خوش نہیں ہے. تو بتاتی نہیں، بس اس کو وہ پسند نہیں ہے یا اس جگہ اس کو شادی پسند نہیں تھی، واللہ عالم. لیکن اس کی ماں اس قدر پریشان تھی کہ ہمارا سکون خراب ہو گیا، اس کے والد پریشان ہیں اور ہم کریں تو کیا کریں اس کی خوشی کے لیے. یعنی دنیا کی ہر آسائش موجود ہے لیکن اس کا دل وہ وہاں نہیں لگ رہا. جنت میں بوریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز شروع میں اچھی لگتی ہے اور کچھ دن کے بعد انسان کا دل بھر جاتا ہے. یہ مسئلہ دنیا میں اب بہت ہو رہا ہے.
اس رنگ سے دل بھر گیا ہے، اب اس کپڑے سے بھر گیا ہے، اس جگہ سے، اس شہر سے، فلاں، اب ادھر چلو اب ادھر چلو، دنیا بھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بوریت ہونے لگتی ہے. کیونکہ جس ماحول میں ہم رہنے لگ گئے ہیں، جو اسکرین ہر وقت ہم دیکھ کے نئے سے نیا سین، نیا سے نیا سین، ہر دم بدلتے سین دیکھ دیکھ کے، تو جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اور اس کا سین وہی ہوتا ہے تو پھر دل نہیں لگتا نا، دل وحشت کا شکار ہو جاتا ہے. یا اور کئی اسباب ایسے ہوتے ہیں. اس میں یہ آ رہا ہے نا کہ مساکین طیبۃ ورضوان من اللہ اکبر. تو دنیا میں بھی وہی گھر سکون کا باعث ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی رضامندی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر دنیا میں ایسے گھر نہیں ہوں گے تو آخرت میں بھی، اگر دنیا میں ایسے گھر ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی پھر وہ اللہ کی رضامندی ملے گی اور پھر وہ ایسے گھر ہی بالکل. اس لیے ینگ لڑکیوں کو اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ شادی سے پہلے حرام دوستیوں میں نہ پڑے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے کام کیے تو پھر کیا ہوگا. آخرت میں تو جو پوچھ پکڑ ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. وہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دوائے شافی کس کس نے پڑھ رکھی ہے؟ حدیث کورس نے پڑھی، ساری پڑھی ہے، ساری پڑھیں. کتاب آپ کے پاس ہے، آڈیوز بھی موجود ہیں، ساری کتاب پڑھیں. اس میں آپ دیکھیں انہوں نے چیپٹر پہ چیپٹر لکھے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کہ کن کن گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے. تو گناہ دیکھنے میں تو بعض اوقات بڑا انسان کو لذیذ لگ رہا ہوتا ہے اور انسان کا دل اس کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. السلام علیکم. دوائی شافی کے ہی ایک لیکچر میں گناہ کے اثرات میں ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا بچہ درخت سے جا کے پھل توڑتا ہے. تو وہ دونوں بہت نیک ہوتے ہیں. تو ان کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے، تو ہمارے بچے نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب کنسیو کر رہی تھی تو میں اسی طرح آئی تھی اور میں نے لٹک کے نا درخت سے پھل جو ہے وہ توڑا تھا. تو اس بات نے مجھے اتنا ڈرایا تھا کہ وہ اس وقت پریگننٹ تھی، وہ بچہ اس وقت نہیں آیا تھا، لیکن ان کے گناہ کا اثر نیکسٹ جنریشن نے بھی دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. آمین آمین. اسی لیے جب بچے تنگ کریں نا اور بچے نافرمانی کریں تو ضرور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اپنے پچھلے گناہ یاد کریں کہ یا اللہ ہم نے کہاں کمی کی تھی. کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ کیا ہم نے فرائض میں کوئی کمی کی تھی؟ کیا رزق حلال میں کوئی کمی کی تھی؟ کہاں کمی کر دی ہم نے؟ تو گناہ ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے. پھر آپ ہو سکتا ہے سوچیں، لو اتنے لوگ اتنا کچھ کما رہے ہیں اور اتنے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور اتنے غلط طریقوں سے کما رہے ہیں، ان کا رزق کم کیوں نہیں ہوا؟ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایسا نظر بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ غلط پہ غلط کام کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آمدنی میں اضافے پہ اضافہ ہوا چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ مال بھی ان کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسری طرح کی آزمائش ہے. ہاں، تکلیف دہ آزمائش کوئی اور ہو سکتی ہے. یعنی بعض لوگ مال کی راہ سے نہیں آزمائے جاتے، وہ اولاد کی نافرمانی کی راہ سے آزمائے جاتے ہیں. اور بعض لوگ اولاد بڑی فرما بردار ہے لیکن کسی اور طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے پر یہ جو تکلیف آئی ہے اس کے فلاں گناہ، ہمیں نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بڑا سچا مومن ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نکھارنا چاہتا ہو تو اس کے اوپر کوئی آزمائش بھیج دی. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں بندوں کے بارے میں نہیں سوچے اس کی مصیبت اس وجہ سے آئی. ہم ایک جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں ضرور سوچیں. جب کوئی زندگی میں مشکل آئے تو ضرور انالیسس کریں، کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اس کا حل کیا ہے اور اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے. استغفار، توبہ. استاذہ یہاں جیسے مساکن طیبہ کی بات آئی ہے تو آپ نے اس میں یہ کہا کہ جو دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا تو آخرت میں بھی پھر اس کو ایسے ہی ملے گا. تو یعنی ہم ایسی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. بالکل، جزاک اللہ خیر. قال اللہ تعالی
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ جو اس نے ان کے لیے چن لیا، پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ ضرور بدل کر دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن، یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے، فاولئک ھم الفاسقون، تو یہی لوگ دراصل وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یہاں ایمان والوں سے وعدہ ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اور کس چیز کی شرط ہے؟ عمل صالح کی شرط ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ ان کو ضرور زمین کا وارث بنائے گا. کیا یہ وعدہ پورا ہوا مومنوں سے؟ صحابہ کرام کہاں کہاں تک جا پہنچے تھے؟ عرب اور عجم فتح کر لیے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے. جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو فتح عطا کی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو، جب انہوں نے شام میں ان جبابرہ کو ہلاک کر دیا تھا اور انہیں ملوک بنایا، جعلکم ملوکا، اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور جما دے گا، یعنی انہیں دین پر عمل کرنے کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور کیا وعدہ ہے؟ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. مکہ میں کتنا خوف تھا، مدینہ میں ہر طرف سے خوف ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا کر پہرا دیا کرتے تھے، دیکھتے تھے چاروں طرف. یعبدوننی لا یشرکون بی، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آج توحید کی بات کرنے پر لوگوں کے لیے عذاب آتے تھے، یعنی ان کو سزائیں دی جاتی تھی، لیکن کل ان پر اگر یہ اس پہ جمے رہے، استقامت اختیار کی، تو اینڈ ان کا بہت اچھا ہے. دنیا میں بھی اپنے دین پر سہولت سے عمل کر سکیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں. ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا وہی مشکل ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کو تھی؟ کوئی مشکل نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک ھم الفاسقون، جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی دراصل فاسق ہیں، نافرمان ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تو اللہ نے یہ وعدہ اپنے رسول سے کیا، ان کی ہمت بندھائی، ان کو تسلی دی کہ آپ کی امت کو زمین کی خلافت عطا ہوگی اور آپ کی امت کے لوگ اس کے والی بنیں گے اور ملکوں اور علاقوں کی اصلاح ہوگی، بندے ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. اور اللہ نے یہ وعدہ
پورا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہی تھے کہ مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد کیا فتح ہوا تھا؟ طائف، اور پھر اس کے بعد خیبر، بحرین اور سارا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے اختیار میں آ گئے. کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو سارا جزیرۃ العرب مکہ ہی کے تابع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق جب کھود رہے تھے تو ایک پتھر پہ آپ نے پھاوڑا مارا تھا، تو اس وقت آپ کے سامنے ایک روشنی آئی اور اس میں آپ کو زمین کے مشرق و مغرب دکھائے گئے جس میں آپ کی امت کی حکومت ہوگی. یعنی آپ کے سامنے وہ جگہ لا کر رکھ دی گئی کہ ان علاقوں تک آپ کی امت پہنچ جائے گی. اور پھر جب آپ جاتے ہیں نا ان علاقوں میں، مصر جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، سیریا کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں، اور بعض جگہوں پر تاریخی مقامات پر تختیاں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ کس کس سن میں یہاں پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور کب یہ مسلمانوں کے تحت آئے اور کون سے صحابی یا تابعی کس کس نے یہ علاقہ فتح کیا. اسپین تک مسلمانوں نے جا کے، اسپین کی فتح تو آپ سب پڑھتے ہی ہیں. اسی طرح دوسری طرف ایشیا کی طرف، پھر سندھ کی فتح، یہ سارے تاریخ میں پڑھتے لیکن ہم سخت بور ہوتے ہیں اس وقت پڑھتے ہوئے. لیکن اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے اصل سے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا، تو وہ سب کچھ دلچسپ ہو سکتا ہے. آج ہم نے ہرقل والی حدیث پڑھی ہے، طویل حدیث. تو اس میں ہرقل نے علم نجوم سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری بادشاہت جانے والی ہے، اور اس نے پوچھا، اپنے دوستوں سے پوچھا اور سارا فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون ہے یہ. اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ عربوں میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس کے بعد ہی پھر ابو سفیان والا قافلہ بھی وہاں چلا گیا، اس نے ان کو بلوایا، وہاں سے تصدیق کی اور ایسے سوال کیے، ایسی لطیف باتیں، اس نے ایمان کی ایسی ڈیفینیشن کی جو ہم بھی نہیں کر سکتے، پہچان لیا اور ایسی محبت کا اظہار کیا. لیکن اس سب کے باوجود وہ نہ تو اپنی بادشاہت کو برقرار رکھ سکا. اس نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگر یہ سب باتیں سچی ہیں تو عنقریب میری اس جو 2 قدموں کی جگہ ہے یہاں کا مالک ہو جائے گا. تو اس کا وہ خوف ہی رہا. یہاں پہ ہے نا کہ دنیا سے بھی خوف ختم کر دیں گے اس کا، اور وہ اسلام بھی نہیں لایا اور آخرت بھی گنوا دی. آج میں اس حدیث کو اس حوالے سے دیکھ رہی تھی کہ if it would have been otherwise، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہم ہرقل کو کیسے پڑھ رہے ہوتے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ تو خیر اس وقت کی امت سے وعدہ تھا اور پھر وہ امت پھیلی اور سب، لیکن یہ وعدہ آج بھی ہے. لیکن اس وعدے کو پانے کے لیے پھر وہ کردار بھی پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے اندر. جو قوم اللہ کی اطاعت کرتی ہے، جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، وہاں پر خیر و بھلائی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں اللہ کی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک سکون بخشتا ہے. تو اس کے لیے سچے ایمان اور اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے. اور یہ کتنے سارے وعدے ہیں نا، ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا. یعنی جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کی انفرادی زندگی میں بھی دین ہوگا اور اجتماعی زندگی میں بھی دین ہوگا. قانون بھی اسلامی اور معیشت بھی اسلامی اور ہر چیز اسلامی ہو جائے گی. اور پھر ان کو خوف کے بعد جو آج انہیں خوف ہے، یہ سب جگہ ان کے لیے پرامن ہو جائیں گی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو خوف نکلنے لگتا ہے دل سے، ایک خاص قسم کی سکینت طاری ہوتی ہے. اور جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ خوف پیدا ہونے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ کی فرما برداری کے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے یاد رکھیں کہ اللہ اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بات جم جاتی ہے بندے کی نہیں دین والی، اور پھر آخرت بھی بہتر ہو جاتی. اور اگر دنیا میں دین نہیں تو آخرت میں کہاں سے آ جائے گا؟ اور دین والوں کا جو بدلہ اللہ نے رکھا ہے وہ بغیر دین کے تو نہیں حاصل ہو جائے گا. آخر میں آپ دیکھیے ڈرانے والی بات بھی ہے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد کفر کر لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. یعنی ایمان کا اپوزٹ بھی اور عمل صالح کا اپوزٹ بھی پھر فسق ہو جاتا ہے. قال اللہ تعالی ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
اب وعید، ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار، اور پکاریں گے اصحاب الجنہ اصحاب النار کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا اس کو ہم نے سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے تم نے وہ سچے پائے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں. فاذن مؤذن بینہم، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. ٹھیک ہے، کہ اصحاب النار جہنم میں جانے والے باتیں کریں گے کس سے؟ جنت میں جانے والوں سے. آج کے کمیونیکیشن کے دور میں یہ بات کچھ مشکل نہیں نظر آتی. اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ جہنم تو اتنی گہری اور جنت اتنی بڑی ہے، تو لوگ آپس میں اتنی دور رہ کے کیسے باتیں کریں؟ کیا جہنم والے نکل کے جنت میں پہنچ کے باتیں کریں گے یا وہ وائس ورسا؟ نہیں. اب تک کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب کیا بتاتے ہیں کہ آپ ہزاروں میل دور ہو کر بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کہیں گے اصحاب الجنہ اصحاب النار سے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل سچ تھا، تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا وہ بھی سچا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں بالکل سچا نکلا. تو اس وقت ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہوگی تو پکارنے والا پکار اٹھے گا، کیا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. یہ ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہیں دنیا کی لاہ و لعب نے اپنی طرف کھینچ لیا، جنہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ایمان والوں سے وعدہ ہے جنت کا اور دوسروں سے وعدہ ہے جہنم کا، تو دونوں اللہ کے وعدے کے مطابق اپنی اپنی منزل تک پہنچ گئے. اور پھر اللہ کی لعنت ظالموں پر اس وقت اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور بعد میں بھی لوگ اسلام کی طرف بلاتے رہے تو تم نے ایک نہ سن کے دی. قال اللہ تعالی وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے وعدے کا خلاف کیا، یعنی میں نے وعدہ خلافی کی تم سے. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تمہارے خلاف کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی، تو مجھے ملامت مت کرو،
وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي، میں نے تو کفر کیا، انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا. من قبل، اس سے پہلے. ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح شیطان دھوکہ دے جائے گا انسان کو. یاد رکھیے کہ ہر شر کا آغاز جو ہے وہ شیطان کرتا ہے. جو بھی کوئی برائی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. اور وہ کس طرح کہ وہ برائی کی دعوت دے دیتا ہے، یا وہ برائی کی طرف انوائٹ کر دیتا ہے آپ کو، یا آپ کو راہ دکھا دیتا ہے، کبھی خیر خواہ بن کے، کبھی اس کو مزین کر کے، جو ڈفرنٹ چالیں ہیں اس کی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر لما قضی الامر سے مراد جب جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے. اب وہ جہنم والوں سے کہتا ہے کہ تم آگ میں کیوں گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ میرے وعدے جھوٹے تھے تم سے. یہ ہے جہنم میں جانے کا سبب. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدے کیے وہ سچے تھے، یعنی اپنے رسول کی زبانی، لیکن تم نے ان وعدوں پر اعتبار نہ کیا، ان کو مانا نہیں، ان پہ یقین ہی نہیں کیا، اس لیے ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اگر تم ان کی اطاعت کرتے تو عظیم الشان کامیابی پاتے. اور میں نے بھی تم سے بڑے وعدے کیے تھے، اور وہ بھی بڑے بظاہر بھلائی کے وعدے تھے. تمہیں گناہوں میں بڑے بڑے فائدے دکھائے تھے اور تم نے ان کو سچا مان لیا. اور پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی. تم نے جو مجھ سے جھوٹی آرزویں قائم کر لی تھی، جھوٹی تمنائیں قائم کر لی تھی، وہ میں نے تمہاری پوری نہیں ہونے دی. اور میری دعوت تو صرف ایک دعوت تھی، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں انوائٹ کیا تھا برائی کی طرف اور تم نے یس کہہ دی. فاستجب، تم نے جواب دیا اس کا، تم نے مان لی میری بات. میرا تو بس اتنا ہی زور چلتا تھا تم پر کہ تمہیں پھانسوں، تمہیں سبز باغ دکھاؤں، تمہیں دھوکہ دوں، اور تم دھوکے میں آ گئے. تو اب مجھے مت ملامت کرو، تمہاری گمراہی میں تمہارا اپنا ہی قصور ہے، تم خود ذمہ دار ہو. اور ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. وہ دوسروں پر الزام ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، شیطان بھی نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں وہی نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم کیا کرتے، ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا تھا. اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، تم کیوں شیطان کی بات میں آئے؟ اب وہاں پر چیخ پکار ہو رہی ہوگی، تو میں بمصرخکم، میں تمہاری چیخیں نہیں سن سکتا، اور نہ تمہاری چیخیں سن کر تمہاری کو فریاد رسی کر سکتا ہوں، اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو. تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. شریک کیسے؟ ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف شیطان کا. تو تم نے شیطان کی بات مان لی اور شیطان کی راہ پہ چل پڑے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ تم اپنے ہی کیے کا مزہ چکھو. قال اللہ تعالی أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. افمن، کیا بھلا وہ جو، وعدناہ، جس سے وعدہ کیا ہم نے، وعدن حسنن، وعدہ اچھا. اور وہ کون سا وعدہ ہے جو وعدن حسنن ہے؟ جو اللہ نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنے نیک بندوں سے کیا ہے. تو وہ شخص جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اپنے بس دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، عذاب میں یعنی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں پر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. فقہ الوعد والوعید ہے نا، تو بار بار ایک ہی میسج آ رہا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور مومن آخری دم تک اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھ کر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے. مرتے ہوئے بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کوشش میں کیوں لگا رہتا ہے؟
کیونکہ وہ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتا کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا وہ کامیاب ہو گیا. مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کچھ لوگ لوگوں کے ڈر سے حجاب اتار دیتے ہیں اور کچھ لوگ لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ وہاں بھی پابندی کر لیتے ہیں کہ مجھے ان کو جواب نہیں دینا, مجھے اپنے رب کے لیے کرنا ہے. صبر کرتے ہیں تو ولی ربک فاصبر, اپنے رب کی خاطر صبر کر جاتے ہیں. مشکل سے مشکل کام کیوں کر لیتے ہیں, نیکی کے کام میں بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں, اپنی نیند کیوں خراب کرتے ہیں, اپنا آرام کیوں قربان کرتے ہیں, اپنی صحت کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ہم غم اور تڑپ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح رب کو راضی کر لیں, کیونکہ رب کے پاس جو انعامات ہیں اور جو نعیم مقیم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, لہٰذا ان کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نا اللہ کی کتاب میں سے, تو لا ریب فیہ سمجھ کے اس کو پڑھا کریں, اس میں کوئی شک نہیں, جو کہا جا رہا ہے بالکل سچ ہے. جیسے وہ ایک عورت تھی نا, اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, تو اس کو بڑا شوق تھا, تو وہ اس کے اوپر انگلی پھیرتی جاتی کہ رب جو آکھیائی سچ آکھیائی, رب جو آکھیائی سچ آکھیائی. ہم سے تو اچھی تھی, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ڈاؤٹس ہوتے ہیں, پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے, پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ ڈاؤٹس نکل جانے چاہیے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, چاہے وہ اللہ کی رضا کا ہو یا اللہ کی ناراضگی کا, دونوں طرح کے. فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کی فکر یہ ہے کہ رب کے وعدوں کے مطابق کام کرے, اور دوسری طرف کون ہے؟ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا, جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے کچھ فائدے دیے ہیں کہ وہ دنیا کے فائدے لے رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے, اور آخرت کی فکر چھوڑ کے صرف دنیا میں مشغول ہے, اور اللہ کی کتاب کی ہدایت لینے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں اس کے پاس, کیونکہ وہ بہت مصروف انسان ہے, رسولوں کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دنیا کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک آخرت کے لیے کام کر رہا ہے. جو جس کے لیے کرے گا انجام وہی پائے گا. تو قیامت کے دن یہ نہیں کہ جو دنیا کے لیے کام کر رہا تو دنیا میں ہی رہ جائے گا. ثم هو یوم القیامت من المحضرین, اس کو حاضر کیا جائے گا اور حساب دو, اب آڈٹ ہوگا, ہر چیز کو دیکھا جائے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا, اور پھر ان کی جزا بھی سامنے آ جائے گی. اچھا کیا تو اچھا, برا کیا تو برا. تو عقل مند جو ہے وہ اپنے لیے وہ اختیار کرے جو اس کے فائدے کا ہے, اور وہ چھوڑ دے جو اس کو نقصان دینے والا ہے, کسی کی باتوں میں نہ آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.